بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن کی رقیہ سینٹر کے پلیٹ فارم کے اوپر رقیہ کرتے ہیں، جن پوزیشن کے کیسز کو دیکھتے ہیں، بلیک میجک کے مسائل ہوں یا اسٹریس ہو، انزائٹی ہو یا ایون کہ ڈپریشن ہو، آپ ان سارے کیسز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے، آپ کیا روٹین فالو کرواتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ویڈیو بنانا مقصود کیوں ہے؟ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ چونکہ رقیہ کے حوالے سے شروع میں ہماری سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ نالج نہیں تھی، اویئرنیس بہت کم تھی، تو کالز اور واٹس ایپ میسیجز کی جو فریکوینسی ہے وہ کم تھی. لیکن اب جیسے جیسے رقیہ کے حوالے سے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اویئرنیس آ رہی ہے، معلومات ہو رہی ہے، تو کالز کی، واٹس ایپ میسیجز کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ واٹ از رقیہ اینڈ واٹ آر دا بینیفٹس آف رقیہ. اب سلسلہ یہ ہے، چونکہ ہم ایک دن کے اندر اگر 30 40 50 کالز اٹینڈ کریں اور اس میں سے 50% لوگوں کا سوال یہ ہو کہ واٹ از رقیہ اینڈ ہاؤ ڈو یو پرفارم رقیہ، اور رقیہ کے کیا بینیفٹس ہیں، اور آپ کا اسپیسیفکلی جو سوال ہوتا ہے کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنا دی جائے کہ جس ویڈیو میں بتایا جائے کہ ہم قرآن کی رقیہ سینٹر کے پلیٹ فارم سے علاج کیسے کرتے ہیں، کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں، کیا پروسیجر فالو کروایا جاتا ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، ہم علاج کرنے کے لیے، چاہے وہ ڈپریشن کا علاج ہو، وہ انزائٹی کا علاج ہو، وہ اسٹریس کا علاج ہو، وہ جادو یا جناتی مسائل کا علاج ہو، یا وہ نظر بد کا علاج ہو، کسی بھی قسم کا علاج ہو، ہم آپ سے نہ آپ کے کپڑے منگواتے ہیں، نہ ہم کسی قسم کا کوئی جانور کا، بکرے کا یا گائے کا گوشت منگواتے ہیں، نہ ہم کوئی مٹکا آپ سے منگواتے ہیں، نہ ہم آپ کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں. ہم صرف آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ اللہ کے اوپر یقین رکھیں، پر امید رہیں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیے، روحانیت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، اور یقیناً روحانیت قرآن سے زیادہ کسی اور چیز کے اندر موجود نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا اللہ کے ہاتھ میں. ہم یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم شفا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ پروٹوکولز بتائیں گے، ہم آپ کو کچھ پروسیجرز بتائیں گے، جو پروسیجر قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، اور شفا اللہ کے ہاتھ میں. اس کی ایک مثال ہے، جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس شفا لینے نہیں جاتا، بلکہ وہ میڈیسن لینے کے لیے جاتا ہے، دوا لینے کے لیے جاتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کی دوا اللہ کی شفا کی محتاج ہے، اور اللہ کی شفا ڈاکٹر کی دوا کی محتاج نہیں ہے. اسی عقیدے کے ساتھ ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، روحانیت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے قرآن مجید کو شفا بنا کے نازل کیا ہے. وہ کسی بھی قسم کا مرض ہو، ہم رقیہ کرتے ہیں، ہم قرآنک ریسائٹیشن کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے قرآن مجید کو جملہ تمام امراض کے لیے شفا بنا کے نازل کیا ہے. تو بس قرآنک ورسز پڑھنی ہوتی ہیں. ہم 7 ڈیز کی رقیہ روٹین فالو کرواتے ہیں. ایک رقیہ پروگرام ہوتا ہے، اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان 7 دنوں کے اندر یہ پڑھنا ہے. یہ صبح شام کے اذکار بہت ضروری ہیں. صبح شام کے اذکار اگر کسی کو یاد ہیں تو بہت اچھا، نہیں یاد تو انشاءاللہ ہم وہ پرووائڈ کر دیں گے، PDF کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو بھیج دیے جائیں گے. پہلے ہم صرف کراچی کے اندر آن سائٹ علاج کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ لوگ ہم سے پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کا یہاں پر آنا یا ہمارا وہاں پر جانا بہت محال ہے، تو اب ہم اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے اندر آن لائن بھی علاج کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. بتانا یہ مقصود ہے کہ ان 7 ڈیز کے رقیہ پروگرام کے اندر ہم ایک روٹین، اسپیسیفک روٹین فالو کرواتے ہیں. اس روٹین کے اندر صبح، دوپہر، شام یا رات میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ ہماری رقیہ بک پڑھنی ہوتی ہے. اس رقیہ بک کے اندر آپ کو قرآنی آیات ملیں گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرمان ہے، جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جو صحیح اتھینٹک بکس کے اندر، احادیث کی بکس کے اندر موجود ہیں، وہ آپ کو پورشن ملے گا.
تو 7 دن تک 7 مرتبہ رقیہ بک آپ نے پڑھنی ہوگی، اور اگر کوئی ناظرہ پڑھ لیتا ہے قرآن مجید کو دیکھ کر تو میں سمجھتا ہوں 10 سے 12 منٹ کے اندر وہ انسان اپنی پڑھائی بھی مکمل کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں 4 چیزیں اپنے پیشنٹس کو استعمال کرواتا ہوں۔ نمبر 1 زمزم واٹر، نمبر 2 اولیو آئل، نمبر 3 بلیک سیڈز، نمبر 4 ہنی۔ یہ 4 چیزیں جب بھی آج آپ علاج کرنا شروع کریں یا آپ ہم سے علاج کروانا چاہیں تو یہ سب سے پہلے 4 چیزیں ارینج کر لیں۔ دیکھیں، زمزم کے پانی کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ زمزم کے پانی میں کتنی برکت اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی ہے۔ دوسری چیز اولیو آئل۔ اولیو آئل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، زیتون کا تیل یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں قسم کھاتا ہے، والتین والزیتون، مجھے زیتون کی قسم ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النور میں فرماتا ہے شجرۃ مبارکۃ، یہ ایسا پھل ہے کہ جو بابرکت درخت سے آتا ہے۔ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ المختصر، زیتون کے تیل کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو، وَدَّهِنُوا بِهِ، ایک تو زیتون کا تیل پیا بھی کرو اور اس کی مالش بھی کیا کرو۔ نمبر 3 بلیک سیڈز، کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے، تمام بیماریوں کا علاج۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج قرآن سے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 از ہنی، شہد۔ یہ 4تھی چیز ہے۔ شہد کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں میں لوگوں کو استعمال کرواتا ہوں۔ 7 ڈیز کی رقیہ پروگرام ہوتا ہے، 7 ڈیز کی ایک روٹین ہوتی ہے، وہ میں فالو کرواتا ہوں۔ اس کے اندر میں تلقین کرتا ہوں، یاد دہانی کراتا ہوں کہ آپ نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، نماز آپ نے پراپر وے میں پڑھنی ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ باجماعت نماز ادا کریں، اول صف میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ اگر خواتین ہیں تو خواتین اپنے گھر میں وقت کے اوپر نماز ادا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ ہمارا طریقہ علاج قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے۔ یہ طریقہ علاج یہ تو آپ کو قرآن میں ملے گا یا حدیث میں ملے گا۔ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم علاج کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔